خوبصورت لہجے میں بات کریں، ورنہ خاموش رہ کر اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھیں۔ صبح کے وقت صرف ایک چھوٹی سی مثبت سوچ آپ کے پورے دن کو بدل سکتی ہے۔ جو لوگ تنقید کو صبر سے برداشت کرتے ہیں اور غصہ نہیں کرتے، ان کو شکست دینا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ کامیاب لوگ تنہائی پسند ہوتے ہیں۔ تنہائی میں آپ کو بڑے کام کرنے کی سوچ ملتی ہے۔ یقین اور مایوسی ایک ہی دل میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ کسی کام کو بہترین طریقے سے سر انجام دینا چاہتے ہیں تو آپ وہ کام خود کریں۔ جو تعلیم انسان کے اندر سے شرم و حیا ختم کر دے، وہ تعلیم ایک فتنہ ہے۔ جو لوگ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں، وہ تنہا رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی خوشی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس زمین پر موجود سب سے سستی دوا جو آپ کو ڈپریشن اور بیماریوں سے بچا سکتی ہے، وہ ہے مصروف رہنا۔ جو کھیل دماغ کا ہو، وہاں طاقت دکھانا فضول ہوتا ہے۔ غلطی مان لینے سے آدمی کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ عقل مند آدمی کبھی دیر تک نہیں سوتا، کیونکہ صبح کی نیند انسان کے ارادے کو کمزور بنا دیتی ہے۔ کسی کو دھوکہ دے کر حاصل کی جانے والی کامیابی ناکامی سے بھی بدترین ہوتی ہے۔ کسی سے بہت زیادہ مذاق کرنا جھگڑے کا باعث بنتا ہے۔ منافق اور کم ظرف لوگ ضرورت پڑنے پر آپ ہی سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ظالم کے خلاف لڑنا سیکھو۔ ظالم اتنا طاقتور نہیں ہوتا جتنا آپ کی خاموشی اسے طاقتور بنا دیتی ہے۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی۔ یہی قانون فطرت ہے۔ بھوک وزنی ہوتی ہے، اس کے نیچے دب کر علم، حکمت، عقل اور دانائی سب کے سب مر جاتے ہیں۔ غریب انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے غریب ہونے کا حل انہی لوگوں کے پاس ڈھونڈتا ہے جن کی وجہ سے وہ غریب ہو جاتا ہے۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ آنسوؤں کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اصل میں خطرناک۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے استغفار کیا کرو۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں،
بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ غصہ جب آتا ہے تو تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، اخلاق اور خوبصورتی کو بھی لے جاتا ہے۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی کو خاک میں مت ملاؤ۔ تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ نصیحت دوسروں کے حال پر غور کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ قریبی رشتہ داروں کی عداوت بچھوؤں کے ڈسنے سے زیادہ دردناک ہوتی ہے۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی نصیحت کرنے والے کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ وہ انسان ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے۔ کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ ادب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہنا اور وقت سے پہلے چاہنا۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں دے سکتا۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں ملے گا۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہوتی ہے۔ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کو تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف کہیں گے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی، اور اچھی بات بتانا بھی ایک صدقہ ہے۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو، کیونکہ تم کسی سے ڈرتے نہیں ہو، لیکن اپنی نگاہیں ہمیشہ نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے
تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتا ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ ہماری تعلیم ہمیں روزی کمانا تو سکھا دیتی ہے، لیکن جینا نہیں سکھاتی۔ اپنے دشمن کو ہمیشہ معاف کر دو، یہ بات اس کو سب سے زیادہ اذیت دے گی۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے اگر آپ اسے کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو تکلیف دے تو بہتر ہے کہ آپ اسے نظر انداز کر دیں، اس سے آپ کا وقت اور توانائی بچ جاتی ہے۔ جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ آپ کو جو صحیح لگتا ہے اسے کرنے میں عمر کی پرواہ مت کریں۔ غرور انسان کی سوچ میں ہوتا ہے جس کا اظہار وہ اپنی زبان سے کرتا ہے۔ کوئی بھی چیز یا انسان اس شخص کی مدد نہیں کر سکتا جسے خود ہی اپنی منزل کا پتہ نہ ہو۔ اپنے بارے میں سچا فیصلہ سننے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس چیز کو سمجھنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا اس پر ہم آسانی سے یقین کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات یا کوئی کام آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے سر انجام دے سکتے ہیں۔ لوگ آپ کی عزت آپ کو دیکھ کر نہیں کرتے بلکہ آپ کے کام اور پیسے کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کو اس وقت تک خوش نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ خود سے خوش نہ ہوں۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والوں پر ہمیشہ غصہ آتا ہے۔ کسی کام کو شروع کرنے کے بعد تب تک نہ رکیں جب تک آپ کو خود پر فخر محسوس نہ ہونے لگے۔ کبھی کبھی آپ بہترین حاصل کرنے کے لیے بدترین حالات سے گزرتے ہیں۔ آج کا دن اپنے لیے اتنا شاندار بنائیں کہ آنے والا کل خود آپ کے لیے انتظار کرے۔ آپ کی پسندیدہ چیزیں آپ کو کبھی بھی بغیر محنت اور آسانی کے ساتھ نہیں ملتی۔ آپ ثابت قدم رہیں، ہر چیز مقررہ وقت پر آپ کے پاس خود بخود چل کر آئے گی۔ کامیابی ایک سفر ہے، منزل نہیں۔ یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اگرچہ آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ کسی دوسرے انسان کے دل میں گھر کرنے کا بہترین طریقہ ان چیزوں کے بارے میں بات کرنا ہے جو اسے بہت زیادہ عزیز ہوں۔ تعلیم دراصل آہستہ آہستہ اپنی جہالت کو جان لینے کا نام ہے۔ کسی کو بتا دینے سے کوئی راز نہیں رہتا۔ اپنے خوابوں کا پیچھا کرتے وقت سفر سے لطف اٹھانا نہ بھولیں۔ آپ اپنے راز خود تک محدود کر کے بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں۔ ہم دوسروں کے علم سے سیکھ تو سکتے ہیں، لیکن عقل مند صرف اپنے تجربات سے ہی بنتے ہیں۔ عیاش پرست نہ بنیں۔ اگر آپ جوانی میں اسے نہیں روک سکتے تو یہ آپ کی عادت بن جائے گی۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص اپنا دشمن لگنے لگے، ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں بلکہ آپ کے اندر ہوتا ہے۔ سادگی سے زندگی گزارنا زندگی کے بوجھ کو کم کر دیتا ہے۔ دشمن ہمیشہ دماغ کے منتخب کرو۔
اور دوست ہمیشہ کردار کے۔ اس شخص کو چھوڑ دیں جو آپ کو برے کاموں سے نہیں روکتا، کیونکہ وہ صرف آپ کے ساتھ اپنے مطلب کے لیے ہے۔ آئینے کی طرح بنیں جو ارد گرد کی چیزیں اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، لیکن اپنے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ ضرورت نہیں بلکہ انسان کی زیادہ خواہشیں انسان کے اندر لالچ پیدا کر دیتی ہیں۔ پچھتاوے سے بچنے کے لیے ہمیشہ انسان کو اپنی خواہشات سے منہ موڑنا اور اپنے خیالات کی مخالفت کرنا پڑتی ہے۔ اگر آزادی آپ کے لیے قیمتی ہے تو اسے کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، ورنہ لوگ آپ سے آپ کی آزادی بھی چھین لیں گے۔ انسان تب مکمل طور پر اپنا مالک بن جاتا ہے جب وہ اکیلا ہوتا ہے۔ کوئی تم سے حسن سلوک کرے یا نہ کرے، تم اس سے اچھا برتاؤ کرتے رہو۔ لوگ ہمیشہ اس انسان کی عزت کرتے ہیں جو غلطی کرنے کے بعد معافی مانگنے کی ہمت رکھتا ہو۔ اگر آپ کسی چیز کی طلب کریں اور وہ آپ کو حاصل ہو جائے تو اس چیز میں آپ کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کو اپنے حالات سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا دوسروں کے رویے سے تکلیف پہنچتی ہے۔ ہر انسان سچی بات کر سکتا ہے، لیکن بولنے کا انداز، سمجھداری اور مکمل بات کرنا ایک ایسا ہنر ہے جو بہت کم لوگوں سیکھنا وہ واحد چیز ہے جس سے نہ کبھی ذہن تھکتا ہے، نہ انسان غمزدہ ہوتا ہے اور نہ ہی انسان کو کبھی پچھتاوا ہوتا ہے۔ شروع میں کسی چیز کی مزاحمت کرنا آخر میں مزاحمت کرنے سے زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ جو غم ماضی میں گزر چکا ہو اس پر افسردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نئے غم کو دعوت دے رہے ہیں۔ سنی سنائی باتوں پر کبھی یقین نہ کریں۔ یاد رکھیں، جھوٹ سچ سے ہمیشہ جلدی پھیلتا ہے۔ کچھ بھی کرنے کے بارے میں تمہاری فکر مند سوچ کا ہونا اس کام کے ہو جانے کا سبب بنتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کا زیادہ حصہ ان لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں جو ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہوتے۔ ہمیشہ سچ بولنے سے انسان کو پریشانی سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر ہر کوئی آپ سے پیار کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے۔ خود کو چوکنا رکھنے کے لیے کم سے کم ایک دشمن ضرور تلاش کریں۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ سکون چاہتے ہو تو اپنے اندر کی خوشیاں بڑھاؤ اور باہر کی چیزوں سے امید مت رکھو۔ کوئی بھی چیز اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنی کہ خاموشی ہوتی ہے۔ ہماری تھکاوٹ کی وجہ کوئی کام نہیں ہوتا بلکہ ہماری پریشانی اور ڈپریشن ہوتا ہے۔ غصے، پچھتاوے اور پریشانیوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ زندگی ناخوش ہونے کے لیے بہت مختصر ہے۔ لوگوں کی نظر میں کچھ لوگ اس لیے بھی برے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کی مفاد غرض اور مطلب کے مطابق نہیں ہوتے۔ کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو، مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف ہرگز مت بنو۔